ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ہماری نسل سنبھلتی ہے دیکھ کر ہم کو ہماری نسل سنبھلتی ہے دیکھ کر ہم کو سو اپنے آپ کو شفاف تر بھی رکھنا ہے اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام جامعۃ المعارف الاسلامیہ اسلام پورہ کے اس کیمپس میں قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے سامعین اکرام، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ملت کی خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے کچھ کہنے، کچھ سننے، کچھ سیکھنے، کچھ سکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ رب العالمین ہم سبھی کے حق میں اس مجلس کو مفید بنا۔ میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں چند ایسی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جن کو اگر اپنا لیا جائے، جن کو اگر اختیار کر لیا جائے تو ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ سماج، ہماری یہ سوسائٹی صالح بن سکتی ہے، ہمارا سماج صالح بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ نیک بن سکتا ہے۔ معاشرہ بہت سارے افراد سے مل کر کے بنتا ہے۔
جس کے اندر بہت سارے افراد رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف تہذیب یافتہ، مختلف رنگ و نسل کے، مختلف زبانوں کے لوگ سانس لیتے ہیں۔ وہی معاشرہ ہوتا ہے، وہی سماج ہوتا ہے، اور اس سماج کو نیک بنانے کے لیے، صالح بنانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ سماج صالح بنے، نیک بنے، اس میں رہنے والے نیک ہوں، اس سماج میں رہنے والوں کی سوچ نیک ہو، ان کا کردار اچھا ہو، ان کا ویوہار اچھا ہو، ان کا کیریکٹر اچھا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، خود اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے اسٹائل کو، اپنی زندگی کے طریقے کو بدلنا پڑے گا، تبھی ہمارا یہ سماج نیک اور صالح بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہی بات بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین نے آج تک اس سماج کی حالت کو نہیں بدلا ہے، آج تک اس سماج کے لوگوں کی حالت کو تبدیل نہیں کیا ہے، جس سماج کے لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کی ہو، جس سماج میں رہنے والے لوگوں نے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بدلنے کی پلاننگ نہ کی ہو، اللہ نے آج تک اس قوم کے لوگوں کی حالت کو نہیں بدلا ہے، اس قوم کے لوگوں کی حالت کو نہیں سنوارا ہے، اس قوم کے لوگوں کی حالت کو نہیں سدھارا ہے۔ پہلے جس قوم کے لوگوں نے اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہیں کی ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیا کرتا ہے، جب کسی سماج کے لوگوں کو برائی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب کسی سماج کے اوپر عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ کے اس ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر ہم معاشرے کو صالح بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنا پڑے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ معاشرہ نیک بنانا چاہتے ہیں، سماج کو صالح بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنا پڑے گی۔ دوسری چیز، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ نیک ہو، معاشرے میں رہنے والے نیک ہو، ان کی سوچ اچھی ہو، ان کا اخلاق اچھا ہو، تو ہمارے قول اور عمل میں مطابقت کا ہونا بہت ضروری۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے رہیں، لوگوں کو اصلاح معاشرے کی باتیں بتاتے رہیں، اور خود ان بھلائیوں کو نہ مانیں، خود ان اچھائیوں کو نہ اپنائیں، تب بھی معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ آپ اسٹیجوں سے چلاتے رہیں، آپ مائک لگا کر کے راتوں دن چیختے پکارتے رہیں، اگر ہماری قول میں، قول کے ساتھ ساتھ عمل میں مطابقت نہیں ہوگی تو معاشرہ، سماج، سوسائٹی کبھی نہیں سدھر سکتے ہیں، کبھی صالح اور نیک نہیں بن سکتے ہیں۔ تو معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہمارے قول اور عمل میں مطابقت کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، فرمایا اللہ رب العالمین نے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔
کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو، لوگوں کو تو نیک باتیں بتایا کرتے ہو، لوگوں کو تو بھلائی کی باتیں بتایا کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جایا کرتے ہو، لوگوں کو نماز کا حکم دیا کرتے ہو، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے ہو، لیکن خود ان بھلائیوں کے قریب نہیں آیا کرتے ہو، پکارتے ہو اپنی زبانوں سے نیک باتیں، پکارتے ہو اپنی زبانوں سے اللہ رب العالمین کی دعوت کو، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جایا کرتے ہو۔ ایسے معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا ہے، سماج کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ قول و عمل میں مطابقت کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، اے ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے والو، ذرا دھیان سے سنو، لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں بولا کرتے ہو، ایسی باتیں اپنی زبان سے کیوں نکالا کرتے ہو، اس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ چیختے چلاتے سبھی ہیں، اصلاح معاشرے کو لے کر کے کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، اشتہارات بھی لگائے جاتے ہیں، خطبات بھی ہوتے ہیں، یومیہ دروس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن معاشرہ نہیں سدھر رہا ہے، سماج کے لوگ نہیں سدھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے قول کے ساتھ ساتھ عمل میں مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر گزرے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی صفات بیان کی۔ جس قوم کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، چیزوں کو کم تول کر کے دیا کرتی تھی، اور کسی سے کوئی چیز لیتی تھی تو زیادہ لیا کرتی تھی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک بری عادت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری جانب اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں واضح دلیل پر ہوں، حق دلیل پر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے حقانیت کے ساتھ تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے مجھے رزق حسنہ عطا کیا ہے، مجھے بہترین رزق عطا کیا ہے۔ قَالَ مَا أُرِيدُ، اے میری قوم کے لوگوں، میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کر رہا ہوں، میں تمہیں جس چیز سے روک رہا ہوں، میں اس کی مخالفت کرنے لگوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، تمہیں برائی سے روک رہا ہوں اور خود میں اس برائی سے نہ رک رہا ہوں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہاری صرف اصلاح چاہ رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اے میری قوم کے لوگوں، میرا بھروسہ بھی صرف اللہ پر ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرتا ہوں، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیروں پر بھروسہ بھی نہیں کرتا، غیروں پر میں بھروسہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں کالے پیلے دھاگوں پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں، میں ان گرے پڑے معبودوں پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں، میں ان مٹی کی مورتیوں پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں، میرا بھروسہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جس چیز سے میں تمہیں روک رہا ہوں اس سے میں خود بھی رک رہا ہوں، ایسا نہیں ہے تو میں برائی سے روک رہا ہوں اور میں خود برائی میں مبتلا ہوں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔
تو یہاں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے قول اور عمل میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی سامنے والے پر ایفیکٹ پڑے گا، اثر پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث نمونے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل میں کس قدر مطابقت پائی جاتی تھی۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کے لوگوں کو بھلائی کرنے کا حکم دیا ہو، محبت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہو اور خود ان چیزوں پر کھرے نہ اترے ہو، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آپ مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث نمونے کے طور پر آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر جو حدیث پیش کی تھی، حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر آ کر کے سب سے پہلے ہمیں جس حدیث کا درس دیا تھا وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ اے لوگو، آپس میں تم سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کر لیا کرو۔ جب تمہاری ملاقات ہوا کرے تو ملاقات کا آغاز سلام سے کر لیا کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کر لیا کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کر لیا کرے، زیادہ لوگ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی نے حدیثوں کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی۔ اب کیا اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دینے کے بعد اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ آئیے ابو داؤد کی صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان یلعبون فسلم علیہم۔ اللہ کے نبی بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، بچے میدان کے اندر کھیل رہے ہیں، بچے میدان کے اندر لہو و لعب میں مشغول ہیں، فسلم علیہم، اللہ کے نبی نے ان بچوں کو سلام کیا۔ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو سلام کر لیا تو ہماری شان میں کمی آ جائے گی، آج ہم نے اگر چھوٹوں کو سلام کر لیا تو ہماری شان میں کمی آ جائے گی، اگر آج ہم نے چلتے اور پھرتے ہوئے انسان کو سلام کر لیا تو ہماری شان میں کمی آ جائے گی۔ آج اگر انسان کے پاس 4 روپے آ جائیں، اگر وہ پیسے والا بن جائے تو اس کے چلنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، وہ پھر سلام کلام سب چھوڑ دیتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی تعلیم دی ہے، اور خود اللہ کے نبی بچوں سے بھی سلام کیا کرتے تھے، بڑوں سے بھی سلام کیا کرتے تھے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آج تو لوگوں نے سلام کو بھی خاص کر لیا۔ سلام اسی سے انسان کرتا ہے جس سے کوئی مطلب ہو، اپنے رشتہ داروں سے صرف سلام کر رہے ہیں، جس کو جانتے ہیں اسی سے سلام کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے، صرف اپنے خاص لوگوں سے سلام کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ تسلیم الخاصہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ سلام کو خاص کر لیں گے، جس سے کوئی مطلب ہوگا اسی سے سلام کریں گے، ورنہ سلام نہیں کریں گے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے، سماج کے اندر یہ ہو رہا ہے، جس سے رشتہ داری ہے اسی سے لمبا چوڑا سلام، جس کو جانتے ہیں اسی سے لمبا چوڑا سلام، ورنہ سلام کا یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے دل نہیں مل رہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، دشمنیاں ہیں، رشتہ داریاں آپس میں
ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپس میں سلام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگوں کو تعلیم دی کہ سلام کرو، وہی اللہ کے نبی کا عمل بھی یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی سلام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اے میری امت کے لوگوں، جب تمہارے پاس کھانے کو ہوا کرے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہوا کرے، تو تم غریبوں کو بھی کھلا دیا کرو، بیواؤں کو بھی کھلا دیا کرو، مہمانوں کو بھی کھلا دیا کرو۔ اور اس معاملے میں اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا تھا، جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی تھی، جب بھی کسی چیز کو طلب کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی سائل کو منع نہیں کیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی سے جب بھی کسی نے سوال کیا، خواہ وہ چیز ضرورت کی ہو یا آپ کی ضرورت کی نہ ہو، اللہ کے نبی نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، غیروں کو کھلایا، خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلایا، اپنے پیٹ کی قربانی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جب تعلیم دی کہ دوسروں کو کھلاؤ تو خود بھی اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد تیسرا پہلو ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری کی ساری دنیا سو رہی ہو، پوری دنیا خاموش ہو، دنیا کے سارے لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، تو تم اٹھ کر کے نماز پڑھ لینا، اٹھ کر کے اللہ کو یاد کر لینا، اللہ کا ذکر کر لینا۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، سکون کے ساتھ جنت میں تمہیں داخلہ مل جائے گا۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر اس عمل کو دیکھیں گے نا تو بیشتر حدیثوں میں آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے نبی کے قیام کا کیا معمول تھا، کتنا لمبا قیام آپ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے صرف آپ نے کہہ دیا کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، تراویح کی نماز پڑھا کرو، اور آپ نے نہ پڑھی ہو، آپ نے اس پر عمل نہ کیا ہو، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داعی کے قول اور عمل میں مطابقت کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، آپ کے کردار سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ داعی ہیں، آپ کے ویوہار سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ داعی ہیں، آپ کے سلوک سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ داعی ہیں، تو سامنے والے پر اثر نہیں ہوگا اور سامنے والے پر جلدی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ اسلام جو ہے کردار سے پھیلا ہے، اسلام تو لوگوں کو دیکھ کر کے پھیلا ہے۔ نبی کے طرز عمل کو، نبی کے صحابہ کو دیکھ کر کے اسلام کی کرنیں روشن ہوئی ہیں، نبی کے کردار کو دیکھ کر کے، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام کی چھایا بڑی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم جہاں اصلاح معاشرہ کی بات کریں، معاشرے کو نیک بنانے کی بات کریں، وہیں اپنے قول و عمل میں مطابقت ضرور دیکھ لیں، تبھی معاشرہ نیک بن پائے گا۔ اور آگے چلیے، معاشرہ نیک چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ سماج نیک بن جائے، صالح بن جائے، تو تیسری چیز، اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کریں۔ پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، گھروں میں کیا چل رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کے شب و روز کا خاتمہ کہاں ہو رہا ہے، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں، کہاں جاگ رہے ہیں، کن کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پہلے گھروں کا جائزہ لے لیں، اس کے بعد گھر سے باہر نکلیں۔ اصلاح معاشرے کی بات کرنے والوں کو سب سے پہلے اپنے گھروں میں جھانکنا پڑے گا، اپنے گھروں سے دعوت کا آغاز کرنا پڑے گا، تبھی معاشرہ صالح بن سکتا ہے۔ سماج میں، سوسائٹی میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہمارے گھر والے رہتے ہیں، ہمارے بچے رہتے ہیں، اگر ہم نہیں سدھریں گے تو معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ لکھ لیجئے، ہمارے گھر والے نہیں سدھریں گے تو معاشرہ نہیں سدھرے گا، نوٹ کر لیجئے۔ ہمیں اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھروں سے کرنا ہے، تبھی معاشرہ نیک بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہمیں یہ حکم دیا، فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ پہلے تمہیں اپنی اصلاح کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح تمہیں ہی کرنا ہے۔ تمہیں اپنے گھر والوں کو تم کو ہی سدھارنا ہے، اپنے گھروں کا جائزہ تمہیں ہی لینا ہے۔ تمہارے گھر کے لوگ کیا کر رہے ہیں، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں، تمہارے لڑکے کیا کر رہے ہیں، تمہاری لڑکیاں کیا کر رہی ہیں۔ اللہ نے یہی تعلیم دی کہ اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ جب اپنی اصلاح کر لو، جب اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے کردار کو سدھار لو، اس کے بعد تم اپنے اہل و عیال کی طرف نظر کر لینا، تمہارے اہل و عیال کیا کر رہے ہیں۔ اہل و عیال کو سدھارنا، اہل و عیال کو سیدھے راستے پر لے کر کے آنا تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ تو پہلے اپنی اصلاح، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح، اس کے بعد آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل کر کے لوگوں کو دعوت دیں۔ پہلے اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کا جائزہ لے لیں۔ اسی طریقے سے جب ہم انبیاء کرام کی سیرت پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھروں سے کیا ہے۔ پہلے اپنے گھر والوں کو سدھارا، پہلے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے باپ، ہماری ماں، ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے، کس گھر میں پیدا ہوئے تھے، کس سماج میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا باپ بتگر بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، اور انہی بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو بھی جھکاتا ہے۔ اس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تھی، سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان تم ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ان معبودوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ان مورتیوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو تمہاری پکار کو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابا جان جن معبودوں کی عبادت تم کر رہے ہو، جن معبودوں کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، جن کے سامنے مجابر بنے بیٹھے ہو، اے میرے ابا جان وہ تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، تمہاری پکار کو بھی نہیں سن سکتے، تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے ابا جان پھر تم ان معبودوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کر رہے ہیں، پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اے میرے ابا جان فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا آپ میری اتباع کرنے لگ جائیں، آپ میری بات ماننے لگ جائیں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر کے چلا جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا شیطان کی عبادت مت کرو، اس شیطان کی پوجا پاٹ مت کرو، یہ شیطان اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی توحید سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے پیش کی۔ اگر ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ بھی جائزہ لے لیں کہ ہمارے باپ کس طریقے کے ہیں، ہمارے باپ کا کیا رویہ ہے، ہمارے باپ کس
کردار کے حامل ہیں، یہ خود ہمیں جائزہ لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گھروں سے توحید کا آغاز کرنا ہے، اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے، تبھی معاشرہ سدھر پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ اے نوح کشتی بناؤ، کشتی بنائی گئی اور کہا کہ ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، ابھی ایک سیلاب آنے والا ہے، ابھی ایک عذاب آنے والا ہے، پانی کی ایک لہر آنے والی ہے، جو ایمان والے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو کر کے بچ جائیں گے اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ابھی ڈبو دیے جائیں گے، سمندر میں غرق کر دیے جائیں گے، پانی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا اور آپ کا خود بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت دے رہے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا اس کشتی میں سوار ہو جا، ابھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ابھی سیلاب آنے والا ہے، اس کشتی میں تو سوار ہو جا، اس کشتی میں سوار ہو کر کے تو اس سیلاب سے بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے پلٹ کر کے جواب دیا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے بابا مجھے اس کشتی میں سوار نہیں ہونا ہے، مجھے اس کشتی میں نہیں بیٹھنا ہے، جب پانی کا سیلاب آئے گا، جب پانی کا طوفان آئے گا تو میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے سیلاب سے بچا لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی بحث و تکرار کا نقشہ کھینچا، بلا رہے ہیں بیٹے آجا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ابھی باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، ابھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اتنے میں سیلاب آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر کے چلی گئی، فکان من المغرقین، وہ ڈوب گیا۔ تو پیغمبر ہیں، سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دعوت دے رہے کہ بیٹا آ جا، کشتی میں سوار ہو جا ورنہ سیلاب میں ڈوب جائے گا۔ بیٹے نے پلٹ کر کے جواب دیا، اور آج بھی یہی معاملہ ہے۔ سماج میں، سوسائٹی میں رہنے والے لوگ، سماج اور سوسائٹی میں رہنے والے بزرگ اگر کھیلتے کودتے ہوئے بچوں کو ذرا سا ٹوک دیں، غلط کرتے ہوئے دیکھ لیں، ان کی اصلاح کر دیں، تو سماج اور سوسائٹی میں رہنے والے بچے بھی پلٹ کر کے جواب دیتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں، سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ پہلے وہ دور تھا کہ سماج سے کوئی بزرگ گزرتا تھا، سماج سے کوئی داڑھی والا گزرتا تھا، سماج سے کوئی عالم گزرتا تھا تو بچے سائیڈ ہو جایا کرتے تھے، بچے گلیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بچے راستے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج کا وہ دور ہے سماج سے کوئی بزرگ گزرے، سماج سے کوئی عالم گزرے، سماج سے کوئی امام گزرے، سماج سے کوئی حافظ گزرے، لیکن کیا مجال ہے کہ آج کے اس دور کے بچے سائیڈ سے ہٹ جائیں اور اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کر لیں۔ ان کی زبانوں پر گالیاں، ان کی زبانوں پر جھوٹ، ان کی زبانوں پر غیبت، ان کی زبانوں پر بہتان تراشی۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ کسی محلے کے بزرگ نے ڈانٹ دیا تو سماج کے اس محلے کے بچے گلی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اب وہ دور نہیں ہے۔ اسی سماج کے رہنے والے لوگوں کو سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کی شروعات کرنا پڑے گی، تبھی معاشرہ نیک بن پائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نیک پیغمبر حضرت لقمان کا تذکرہ کیا۔ حضرت لقمان کی وصیتوں کو، حضرت لقمان کی نصیحتوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے، پے در پہ بیان کیا ہے۔
سورہ لقمان آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اگر لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو اپنا لیا جائے، ان نصیحتوں کو اختیار کر لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ نیک بن جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرے کے لوگ سدھر جائیں گے۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وصیتیں کرتے ہیں تو کیا معلوم ہے، اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے، اگر ہماری کسی سے بنتی نہیں ہے، تو مرتے وقت بھی اپنے بچے کو یہ کہہ کر کے جائیں گے، بیٹا مرنے کے بعد ان سے تعلق قائم مت کرنا، بیٹا ان سے دعا سلام مت کرنا، یہ وصیتیں کر کے جاتے ہیں۔ ارے وصیت کر کے جانا ہے تو ذرا نیک وصیت کر کے جاؤ۔ تمہارے مرنے کے بعد جب تمہاری اولاد ان وصیتوں پر عمل کرے تو صدقہ جاریہ کی روشنی میں تمہیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ ایسی وصیتیں کرنے والے باپ، ایسی نصیحتیں کرنے والے باپ آج سماج کے اندر نہیں پائے جاتے، ایسی نصیحتیں کرنے والے گارجین پیرنٹس سماج کے اندر نہیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔ اللہ رب العالمین کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے قرآن میں پے در پہ بیان کر دیا۔ ان نصیحتوں کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان نصیحتوں کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ معاشرہ نیک بن جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت کی تھی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو حضرت لقمان علیہ السلام کو جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے تھے، وصیتیں کر رہے تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، جو وصیتیں کی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پر مت جانا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جا کر کے اپنی مرادیں مت رکھنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا کرائم اگر اس روئے زمین پر کوئی پایا جاتا ہے تو وہ شرک ہے۔ سب سے پہلی وصیت کیا کی؟ ہمیں بھی اپنے بچوں کو شرک سے بچنے کی وصیت کرنا چاہیے، شرک سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلی وصیت یہی کی کہ بیٹا شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ کیا میں تمہیں ایسے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں جن کو شریعت کی نگاہ میں بڑا مانا گیا ہے، جو شریعت کی نگاہ میں بڑے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور ہمیں بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع سے کہا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کر لینا، اللہ کے علاوہ کے سامنے جا کر کے جھک جانا، اولادیں نہ ہونے پر، اولاد کے نہ ہونے پر غیروں کے سامنے جا کر کے جھولی پھیلا لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو شرک سے بچنے کی وصیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے، امام الموحدین تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، انہوں نے تو شرک سے بچنے کی دعا کی تھی۔
آج ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں. ہم تو یہ سمجھتے کہ ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو حدیث والوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہم تو پکے سچے اہل حدیث ہیں, ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علم بردار تھے, توحید والوں کے امام تھے, انہوں نے شرک سے بچنے کی دعا کی تھی اور کہا, اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو بتوں کی پرستش سے بچا لینا. تو ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور بچوں کو شرک سے بچنے کی وصیتیں کرتے رہنا چاہیے. تبھی معاشرے کے اندر بچے نیک بنیں گے. جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تب ان کے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا, اور معاشرے کے اندر جب یہ رہیں گے تو معاشرہ نیک بنے گا, معاشرہ صالح بنے گا, اس معاشرے میں رہنے والے لوگ نیک بنیں گے. اور ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹے سے ہی توحید سکھانا چاہیے, عقیدہ سکھانا چاہیے, شرک کے بارے میں بتانا چاہیے, توحید کے بارے میں بتانا چاہیے. یہ ہماری اپنی بنیادی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس جو 10 سال کے ہیں انہیں شرک سے بچنے کی اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی, توحید کی, عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا غلام احفظ اللہ یحفظک, اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں, چند چیزیں سکھا رہا ہوں جن کو تو اپنے دامن سے باندھ لینا, اپنی زندگی میں اپنا لینا, ان کو اختیار کر لینا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اے بچے تو اللہ کو یاد کرتے رہنا, اللہ تجھے بھی یاد رکھے گا. اے بچے مصیبتوں میں تو اللہ کو یاد کر لینا, پریشانیوں میں تو اللہ کو یاد کر لینا, پریشانیوں میں تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اللہ کو اپنا معاون پائے گا, اللہ کو اپنا مددگار پائے گا. اے بچے اذا سألت فاسأل اللہ, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس جو ابھی 10 سال کے انہیں عقیدہ سکھلا رہے ہیں, اذا سألت فاسأل اللہ, اے میرے بچے جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کرنا, جب تجھے کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا, اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اے بچے جب تو کسی معاملے میں مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. 10 سال کا ہے, ابھی بچہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا ابھی بچہ ہے, بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا, جب تک وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. لہٰذا بچپن سے ہی اپنے بچوں پر نظر رکھیں. لقمان حکیم نے سب سے پہلی جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہی تھی کہ اے بیٹا اپنے عقیدے کو مضبوط کر لینا, اپنی توحید کو مضبوط کر لینا, اپنی زندگی میں کبھی شرک کو داخل مت کرنا. ہم اگر اس نقطے کو اپنا لیں گے تو معاشرہ نیک بن جائے گا. اپنے بچوں کو اللہ کی عظمت کے بارے میں بتلائیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لقمان حکیم نے جو نصیحتیں کی تھی اسی سلسلے میں فرمایا, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ, اے میرے بیٹے کل قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا, سارے کے سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے تو تمہاری کوئی بھی نیکی اور تمہاری کوئی بھی برائی بچ نہیں پائے گی. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہوگی, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو لے آئے گا, تمہاری نظروں کے سامنے لا کر کے پیش کر دے گا. اسی لیے اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. کل قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے, انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے.
اور رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی ہو، رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی ہو، اتینا بہا، ہم اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں، ہم تمہارا حساب لے کر کے رہیں گے، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا، تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لے کر کے رہیں گے، رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی برائی بچ نہیں پائے گی۔ اللہ نے یہی بات ایک دوسرے مقام پر فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کوئی بھلائی جو رائی کے دانے کے برابر ہو کل قیامت کے دن تم اس کو دیکھ لو گے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی برائی جس کو تم نے معمولی سمجھ کر کے کیا ہوگا، ادنا سمجھ کر کے کیا ہوگا، حقیر سمجھ کر کے کیا ہوگا، یرہو، کل قیامت کے دن اس کو بھی تم دیکھ لو گے۔ تو اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتلائیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں بتلائیں، اللہ کی شان کے بارے میں بتلائیں۔ اس اللہ کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں، کالے پہاڑ پر، کالی رات میں، کالی چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی نوٹ کر لیتا ہے۔ اس اللہ کی عظمت کے بارے میں بتلائیں تو ہمارے یہ بچے تنہائیوں میں، ہمارے یہ بچے جلوتوں میں، ہمارے یہ بچے خلوتوں میں، ہمارے یہ بچے نشیلی جگہوں میں، ہمارے یہ بچے شراب کے اڈوں میں، ہمارے یہ بچے زنا کے اڈوں میں نہیں جائیں گے۔ جب انہیں اللہ کی عظمت پتہ ہوگی، اللہ کی شان کے بارے میں پتہ ہوگا، تب یہ برائی سے بچ جائیں گے، اور برائی سے جب بچ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں نیک لوگ پیدا ہو جائیں گے اور معاشرہ نیک بن جائے گا۔ اور آگے چلیے، اپنے بچوں کو عبادات کے معاملے میں الرٹ کریے، ہوشیار کریے۔ سوچتے ہیں نا ہم تو نمازی ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی بھی ہے، ہمارے سر پر ٹوپی بھی ہے، ہمارے نام کے ساتھ حاجی اور نمازی بھی لگا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ خود نمازیں پڑھ لو بات بن جائے گی۔ یہ بیچارہ بزرگ، یہ بیچارہ بڑا بوڑھا ٹھنڈ کی رات میں بھی اکیلا اٹھتا ہے، پانی لیتا ہے، وضو کرتا ہے، اور سردی کی سرد راتوں میں مسجدوں میں جاتا ہے، گرمیوں میں بھی، برسات میں بھی، خود تو 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار ہے، لیکن بغل میں اس کا بیٹا سویا ہوا ہے، گھر میں اس کی بیوی سوئی ہوئی ہے، اس کی جوان اولاد سوئی ہوئی ہے، اسے کوئی فکر نہیں، یہ تو سمجھتا ہے میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، معاشرے میں میری شہرت ہے، مجھے لوگ نیک سمجھتے ہیں، میرے نام کے ساتھ حاجی اور نمازی لگاتے ہیں، میں نمازیں پڑھ لوں کافی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام پورا اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے بھائیوں، بزرگوں، ذرا سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ وہ باپ جو خود نمازوں کے قریب نہ آتا ہو، مسجدوں کے قریب نہ آتا ہو، خود اذان سن کر کے کمبل میں پڑا ہوا ہو، خواب خرگوش میں پڑا ہوا ہو، وہ اپنی اولاد سے کیسے یہ تمنا لگا سکتا ہے، کیسے یہ امید لگا سکتا ہے کہ اس کی اولاد بھی نیک بن جائے گی؟ وہ عورت، وہ بیوی، وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی جو خود تو نہ نماز کے قریب ہے، نہ پردے کے قریب ہے، نہ حیا کے قریب ہے، وہ اپنی بیٹیوں سے حیا کی امید کیسے لگا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، پہلے اپنے آپ کو نیک بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں اپنے بچوں کو بھی ہوشیار کرتے رہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو تیسری جو نصیحت کی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نماز کو ضائع مت کرنا، نماز کو ترک مت کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو نماز کی وصیت کی ہے، نماز کے لیے خود ہاتھ پکڑ کر کے، انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے کے گئے،
بہت کم لوگ ہوں گے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو ہمارے معاشرے کی مسجدیں ویران نہ پڑی ہوتی۔ فجر کی نمازوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ فجر کی نماز کا خیال ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گیا۔ وہی مؤذن، وہی اذان دینے والا، وہی نماز پڑھانے والا، آج ہماری مسجدوں کا یہ حال بن گیا کہ نمازوں کے کوئی قریب نہیں۔ آپ چائے خانوں پر چلے جائیں، پان کے ہوٹلوں پر چلے جائیں، ٹی وی دیکھنے والے آپ کو مل جائیں گے، فلم دیکھنے والے آپ کو مل جائیں گے، چائے کی چسکی لینے والے آپ کو مل جائیں گے، جو رات بھر پان کھاتے رہیں گے، نماز کو ضائع کرتے رہیں گے اور فلمیں دیکھتے رہیں گے، لیکن فجر میں وہی لوگ سوئے رہیں گے۔ کیسے امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ معاشرہ سدھر جائے گا؟ کس انداز سے آپ یہ غور و فکر کر سکتے ہیں؟ کہاں سے آپ وہ کلیجہ اور وہ ذہن لائیں گے سوچنے کے لیے کہ آپ کا اور ہمارا یہ معاشرہ سدھر جائے گا؟ نہیں سدھرے گا، نہیں سدھرے گا۔ اگر یہی طرز عمل رہا، یہی رویہ رہا تو معاشرہ نہیں سدھر سکتا ہے۔ خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے رہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف حکم نہیں دینا ہے، صرف ان کو جگا کر کے گھر سے باہر نہیں کرنا ہے، صرف ان کو مسجد کی طرف نہیں بھیجنا ہے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازوں کی پابندی کرنا ہے، خود بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، خود بھی مسجدوں میں جا کر کے پیشانیوں کو رگڑنا ہے، تب جا کر کے معاشرہ نیک بنے گا۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں ہم، نماز کی جو اہمیت ہے اس کو ذہن و دماغ میں رکھیں ہم، تبھی معاشرہ سدھرے گا۔ نماز کے سلسلے میں تو بہت ساری گفتگو ہم نے سنی ہے، صرف ایک حدیث بتلا کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں کتنی زیادہ محبوب تھی، کتنی زیادہ محبوب تھی۔ ایک حدیث کے اندر تو آنکھوں کی ٹھنڈک بتا دی گئی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، جب تک نماز نہیں پڑھتا سکون نہیں ملتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی۔ لیکن نبی کی بات کو ماننے کے لیے کون تیار ہے؟ نبی کے نام پر جھنڈیاں تو سب لگا لیں گے، نبی کے نام پر تو شور شرابے سب کر لیں گے، نبی کے نام پر تو روڈ جام کر کے ہنگامہ سب کر لیں گے، لیکن نبی کا حکم آنے پر سب گھوم جاتے ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں، کوئی کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اتنی ٹھنڈک ہے، اتنی ٹھنڈک ہے، غزوہ خندق میں صرف جماعت چھوٹی تھی، عصر کی جماعت چھوٹ گئی تھی، صرف اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات نکل گئے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جلدی بد دعا کے کلمات نہیں نکلتے تھے، لیکن جنگ احزاب میں، غزوہ خندق میں جب نبی کی اور نبی کے صحابہ کی عصر کی جماعت چھوٹی تو نبی کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی۔ اللہ ان کافروں کے گھروں کو، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی جماعت چھوٹ گئی ہے، صلاۃ وسطیٰ کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ ان کافروں سے لڑنے کی وجہ سے، ان کافروں سے جنگ کرنے کی وجہ سے آج عصر کی جماعت ہماری چھوٹ گئی ہے۔ جماعت چھوٹی تھی، نماز نہیں چھوٹی تھی، نماز تو بعد میں قضا کر لی گئی تھی۔ جماعت چھوٹ جانے کے نتیجے میں اللہ کے نبی کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل جائے، اور اسی امت میں زندگی گزارنے والے، اسی امت میں زندگی گزارنے والے، اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو پکے اہل حدیث کہنے والے آج نمازوں کے قریب نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں جماعتیں چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں
پھر بھی ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا، کوئی افسوس پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، خود بھی نمازی بن جائیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی وصیت کریں، نماز کی تلقین کریں، نماز کی نصیحت کریں، انشاءاللہ معاشرہ نیک بن جائے گا۔ اور ایک چیز، معاشرے کو نیک بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اصلاح معاشرہ کے کاموں میں آگے لے کر کے آئیے۔ اصلاح معاشرہ کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں، جلسہ ہو، تقریر ہو، خطبہ ہو، درس ہو، یا پھر کوئی ایسی فاؤنڈیشن بنا کر کے کسی کی مدد کرنا ہو، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، فقیروں کی مدد کرنا ہو، اصلاح معاشرہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہو، اپنے بچوں کو اس میں آگے لے کر کے آئیے۔ آپ جب مسجد میں تعاون دیں، جب مسجد میں چندہ دیں تو اپنے بچے سے دلوائیں۔ مسجد میں جو صدقہ دیں، جو خیرات دیں، یا پھر مدرسوں میں جو زکوٰۃ دیں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں، تاکہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس بچے کی عادت بنی رہے۔ اصلاح معاشرے کے کاموں میں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی، فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میرے بیٹے تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا، وانہ عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ تیری آنکھوں کے سامنے غلط ہو رہا ہو، تیری آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو لوگوں کو روک دینا۔ آج امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے سے آج ہم نے دستبرداری اختیار کر لی، کوئی اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اس امت محمدیہ کی خاصیت تھی، اس کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اسی لیے اس امت کو بھیجا گیا تھا تاکہ یہ امت لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے۔ لیکن آج یہ چیز بھی ختم ہو گئی، ہماری آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے غلط ہو رہا ہے، خود ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع سے ڈانس ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ اصلاح معاشرے کے کاموں میں ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا پڑے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو سمجھنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کے جو کافر تھے، اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے ملعون قرار دے دیے گئے۔ جو لوگ اس فریضے کو انجام نہیں دیتے وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں، لعنت ہے ان پر۔ جو بھلائیوں کا لوگوں کو حکم نہ دیں، برائیوں سے لوگوں کو نہ روکیں، ایسے لوگ ملعون ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی کیوں لعنت کی گئی ہے؟ اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ بنی اسرائیل کو جو کافر تھے نافرمانیاں کیا کرتے تھے، حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، اور ایک اور برائی اللہ نے آگے بیان فرمائی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی تھی، یہ لوگوں کو نہیں روکتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت لقمان کی جو نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کو، جو وصیتیں تھیں اپنے بیٹے کے لیے، ان وصیتوں کو، ان نصیحتوں کو اپنا لیجئے۔ ان میں شریعت کی جو اہم 4 چیزیں ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، لقمان حکیم کی ان نصیحتوں میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں۔ اپنے بیٹے کو عقیدہ بھی سکھایا، اپنے بیٹے کو شرک سے بھی بچایا، اپنے بیٹے کو توحید کی بھی دعوت دی، اپنے بیٹے کو اخلاقیات کی طرف بھی
بلایا، اپنے بیٹے کے معاملات کو بھی سدھارنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بیٹے زمین پر تو اکڑ کر کے مت چلنا، لوگوں کے سامنے گال پچکا کر کے مت چلنا، زمین پر کبھی اترا کر کے مت چلنا، اللہ کبھی کسی اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان نصیحتوں کو ذکر کر کے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنی اولاد کی تربیت کرنے والوں، اپنے معاشرے کو نیک بنانے کی فکر کرنے والوں، اپنے بچوں کو بھی ان وصیتوں کو اپنانے کی تعلیم دو، ان نصیحتوں کو اپنانے کی تعلیم دو، تبھی معاشرہ نیک بنے گا، تبھی معاشرہ سنبھل جائے گا، تبھی معاشرہ سدھر جائے گا، اور معاشرے میں رہنے والے لوگ نیک بن جائیں گے، ایک بن جائیں گے، موحد بن جائیں گے، مل جل کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، متحد ہو کر کے رہنے والے بن جائیں گے۔ یقیناً اگر ہم میں سے ہر ایک معاشرے کو نیک بنانا چاہتا ہے، پہلے وہ اپنی اصلاح کر لے، اس کے بعد اپنے قول و عمل میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد اپنے گھروں سے دعوت کا آغاز کرے، اپنے گھروں سے اصلاح کا کام شروع کرے، تبھی معاشرہ نیک بن پائے گا، اور لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو اپنا لے تو معاشرہ نیک بن جائے گا۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، مقررین اور بھی ہیں، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی باتیں آج اس جلسے کے اندر آئی ہیں، رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج جامعۃ المعارف الاسلامیہ کے اس کیمپس میں اس عظیم الشان جلسے کو رچایا اور بسایا گیا ہے۔ رب العالمین اس جلسے کو رچانے کے جو بھی مقاصد ہوں، رب العالمین ان مقاصد کو پورا فرمائے، اس مدرسے کے منتظمین کے کاندھوں کو مضبوط فرمائے، رب العالمین اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس مدرسے سے جو لوگ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، حفظ کی تعلیم سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، رب العالمین تو ان کی زندگی میں چین و سکون عطا فرمائے، آگے کی تعلیم کے مراحل کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔